14 اگست کو خدا نخواستہ کو بڑا سانحہ نہ ہو جائے کہ اب پھر سے مقدمات ہوں گے، پھر سے پکڑ دکڑ ہوگی، پھر سے آرمی کی عدالتوں میں جو کیسز چلائے جائیں گے. گرانڈ سیٹ اپ جو ہے یہ اچھا خاصا ٹائم نکالے گا. اچھا جی، آج کافی سارے ٹاپک ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. نئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ منتخب ہوئے، اس کے بعد کپتان کو جیل کے اندر زہر دی جائے گی. وہ زہر کون دلوائے گا؟ کیا یہ قوی امکان ہے کہ زہر دی جا سکتی ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر ایک جنگ جو اڑی تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور مزید بھی ایسی چیزیں ہیں جو میں آج آپ کے نظر کروں گا. آپ نے جڑے رہنا ہے میرے ساتھ. تو شروع کریں گے ہم وزیر اعظم سے. جناب، آج وزیر اعظم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کاکڑ کو منتخب کر دیا گیا ہے، اور جیسے ہی اپوزیشن اور ان سب نے اپنا ان کو منتخب کیا، ان کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی، اور صدر پاکستان کو صبری بھی ارسال کر دی گئی. جیسے ہی صدر پاکستان نے دستخط کیے، ان کو ان کا پروٹوکول بھی فوراً دستیاب کر دیا گیا ہے. بات بڑی یہاں پر دوبارہ وہی دہراؤں گا کہ یہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اس پہ ڈیبیٹ تو ایسی ہے کہ جیسے کہ پارلیمنٹ کے سامنے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ہاتھی اگر اس نے کسی نے کہہ دیا کہ انڈا دے دیا، تو آپ نے آدھی رات کو بھی اگر آپ سے کوئی یہ چیز شیئر کرتا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ یہ اطلاعاً یہ کہتا ہے کہ جی پارلیمنٹ کے سامنے کسی نے انڈا دے دیا، تو آپ نے اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنی. آپ نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جی ایک انڈا ہے یا ایک سے زائد انڈے ہیں. تو وہی بات ہے کہ وزیر اعظم یہ جو نگران سیٹ اپ کے لیے تھے، کافی یہ جو سیاسی سٹاک ایکسچینج کے اندر نام چل رہے تھے اور گردش کر رہے تھے. مطلب گھنٹوں کے اندر وزراء اعظم کی جو ہے وہ ریڈنگ اوپر نیچے آ رہی تھی. جیسے کہ شیئر مارکیٹ کے اندر شیئرز نیچے اوپر جاتے ہیں، اسی طرح سیاسی سٹاک ایکسچینج کے اندر یہ ساری چیزیں جا رہی تھی. انوار الحق کاکڑ وزیر اعظم، 8ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا تعلق بلوچستان کے علاقہ کوئٹہ سے ہے. میں ذاتی طور پہ ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں اور ان کو بھی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. وہ بڑے ایک اچھے اور انتہائی نفیس انسان ہیں، اور غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ اب بہت ساری یہ جو سیاسی پنڈت تھے ہمارے، جو یہ پی ڈی ایم کے ٹانگے تھے، ان کے اندر بھی ظاہر ہے یہ انہوں نے خوشی سے اناؤنس نہیں کیا. آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے اور اس کے بعد یہ حکم صادر فرما دیا جاتا ہے. رہی بات وزیر اعظم کی، تو اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ کابینہ وہ کیسی لے کے آتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بلوچستان میں اس وقت ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ دیکھنے والی آنکھ اس وقت بلوچستان، کے پی اور اکنامیکل جو اپنی پلاننگ کے تحت وہ کام کر رہی ہے، اور سیاستدانوں کو تو تقریباً انہوں نے اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیا. میرا خیال ہے کہ جس دن سے یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس کے بعد سیاستدان بھی فارغ ہو چکے ہیں. اب باری شروع ہوئی ہے، اب شروع ہوئی ہے وہ پلاننگ. اب وہ سبجیکٹ جو لکھا گیا تھا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اللہ یکا آج پھینک دیا گیا ہے. وہ ہے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ. اب وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اپنی ٹیم کون سی لے کے آتے ہیں، اور اس ٹیم کے بعد اب پاکستان کی اکانومی کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، مسائل کو دیکھا جائے گا. لوگ یہاں پہ بے روزگار ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، باہر سے کوئی بھی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تمام بیرون ممالک جو ملک ہیں وہ ہمارے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ سرمایہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں رہے. اچھا، دوسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ یہ جو بشرا بی بی کی جو ڈائری ہے، جو میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ جی ڈائری بھی لیک ہو جاتی ہے. چلو جی مان لیں جی ڈائری لیک ہوگی. زمان پارک میں پولیس نے ریڈ کیا، یا جس نے بھی ریڈ کیا، وہاں پہ بجائے عمران خان کو لانے کے میرا خیال ہے کہ وہ ڈائریاں بھی تلاش کرتے رہے. شکر کریں گے کہ وہاں پر اسامہ بن لادن کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی نہیں مل گئی، ورنہ یہ اس سے بھی بڑا معاملہ تھا. لیکن مسلسل پیڈ ٹیلی ویژن اس ڈائری کو بریکنگ نیوز اور تجزیہ نگار بیٹھ کے اس کے اوپر تجزیہ کرتے رہے. پوری ہائٹ کریٹ کی گئی. ڈائری کے اندر کیا ہے، او بھائی یہ وہ دور تو نہیں ہے نا کہ کبوتر آئے گا ایک خط لے کے اور وہ کہاں سے چلے گا. مطلب پچھلی صدیوں میں آپ چلے جائیں اور پھر اس کے اندر لکھا ہوگا جی یہ بادشاہ سلامت جو ہیں، یہ جو کچھ دنیا کے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ان کو آپ نے ملنا ہے، نہیں ملنا. بھائی وہ بشرا بی بی ظاہر سابق وزیر اعظم، کپتان کی وزیر اعظم عمران خان جو سابق رہ چکے ہیں، ان کی وہ اہلیہ ہیں، تو ان کو ڈائری کی کیا ضرورت ہے بھائی. اس طرح ڈیجیٹل دور کے اندر مطلب کوئی ڈائری اور خطوط کے ذریعے حکومتیں چلائے گا. اور اسی طرح مامو، مطلب مامو، اب یہ تو ڈائری بھی ماما ہے، جو ڈائری ہے اس کو بھی مامو ہی بنایا جا رہا ہے.
اور کوئی اور طریقہ ڈھونڈے یار، مطلب اس طرح کے گندے میرا خیال یہ پرانے ہو چکے ہیں، اس طرح تو عوام ہنس رہی ہے، کوئی اور طریقہ کو قابل افسروں کی تعیناتی ہونی چاہیے، کوئی قابل سوچنے والے اور دیکھنے والی آنکھ کو دیکھنا چاہیے کہ قابل لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں۔ جس نے بھی یہ بلنڈر کیا ہے ڈیری والا، میرا نہیں خیال کہ وہ قابل قبول ہے، وہ جس کی بھی یہ تجویز تھی، میرے سننے والے سمجھ رہے ہیں میں جن سے بات کر رہا ہوں۔ سو اسی طرح اب نواز شریف صاحب کی تو جو پکی جناب وکٹیں جو ہیں وہ ساری اڑا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اتیا بندیال نے تمام وکٹیں اڑا دی گئی ہیں، 1 مہینہ ان کی مدت ملازمت میں پڑا ہوا ہے، اور ابھی وہ دیکھیں کیڑیاں وکٹاں اڑا دینے۔ پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی بل پاس کیے گئے ہیں وکلا نے نہ صرف تیاری کر لی، ظاہر ہے وکلا خود تو نہیں پٹیشن فائل کر سکتے، اس کے لیے ان کو کوئی مدعی چاہیے ہوتا ہے، کوئی اپلیکینٹ چاہیے ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ جتنے بھی قوانین پاس کیے گئے ان قوانین کو اڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد آئیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اب ظاہر ہے وہ بھی بلوچستان سے ہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھنے والی آنکھ نے ایک لمبی پلاننگ کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ملک اب خوشحالی کی طرف جا رہا ہے۔ اسی چیز کو لے کے چلتے ہیں مزید آگے، بات کریں گے پھر کپتان کے اوپر کہ کپتان کو زہر دینے کی، کہ کیا کپتان کو جیل کے اندر زہر دی جا رہی ہے۔ یہ وکیل صاحب نے آج ہائی کورٹ کے اندر دلائل میں انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا اپنا ہائی کورٹ کے اندر، تو بھی ان کو زہر دی بھی جا سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کیا ہوگا، ایک سپرنٹینڈنٹ سسپینڈ کر دیں گے، ایک ڈپٹی سسپینڈ کر دیں گے، ڈی آئی جی جیل خانہ جات کو سسپینڈ کر دیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص ایسی حد تک جانے کے لیے تیار نہ ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ایک اچھے اور ایک بڑے لیڈر سے جو کہ بڑی جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں، پھر ہم بھٹو کی یا بینظیر بھٹو کی دوبارہ اس روایات کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ اب آگے اسی طرح بات آتی ہے بڑے نواز شریف کی، بڑے میاں کی، تو نواز شریف صاحب تو سخت ناراض ہو گئے۔ چھوٹے میاں نے تو وہ ہمیشہ مطلب وہ غلطی کرتے رہتے ہیں، چھوٹے میاں تو خادم عوام ہیں، انہوں نے تو کہا جی میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلق ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، اسٹیبلشمنٹ اور یہ پارلیمنٹ اور یہ عوام اور یہ بیوروکریسی یہ علیحدہ نہیں ہے، یہ ایک ہی جز ہے، ایک ہی ستون ہے، اس کو ہمیشہ کٹھے ہی چلنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ نہیں، یہاں پہ کوئی فلاں کا بندہ نہیں، یہاں پہ ان سب کو اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ رہی بات عمران خان کی کپتان کی تبدیلی کی، منتقلی کی اڈیالہ جیل سے، تو اس کے لیے بھی آج ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے جس میں وہ ان کو منتقل کرنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کرنا ہے یا دوبارہ پولیس لائن اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں ان کو دوبارہ وہیں پہ ان کو رکھنا ہے جہاں پہ ان کی باقی ہیئرنگز ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ایک کیس ان کے اوپر ہے نہیں۔ رہی بات اب صرف بڑے میاں نواز شریف صاحب ہی نہیں فارغ ہوئے بلکہ جاگیر ترین صاحب بھی سپریم کورٹ کے اس احکامات کے بعد وہ بھی فارغ ہو گئے، اور صرف یہیں تک بات نہیں رکتی، آگے جو مزید اس پی ڈی ایم کے ٹانگے میں سواریاں موجود تھیں اب ان میں بہت سارے وزراء نااہل ہوں گے، اور اب یہ ہوں گے دست و گریباں۔ آج جیسے کہ مراد علی شاہ نے پھر میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ جی وفاق اور سندھ کو محروم رکھا گیا، اس میں 6 یا 7 گندے انڈے تھے۔ یہ وہ گندے انڈے ہیں جی جو ہمیشہ سے اس پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، ہمیشہ سے یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ یہ 6 سے 7 جو گندے انڈے ہیں ان کو میں اپنی زبان میں ستمایا کہتا ہوں، مطلب میں اسی سے میں ان کو ہمیشہ جوڑتا ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آنے والی جو نئی ٹیم ہے اس میں کیسے قابل لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمیں فنانس اور آگے ہم نے آئی ایم ایف کو بھی دیکھنا ہے، باقی معاملات کو بھی دیکھنا ہے، بڑا ضروری ہے یہ۔ اب وزیر خزانہ کون ہوں گے، کیونکہ انوار الحق کاکڑ جو ہیں ان کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے معاشرتی حوالے سے، اور کہ جہاں پہ وہ اکانومی معاملات کا اوپر بیٹھ کے پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکے، لیکن دیکھنے والے آنکھ کے کپتان نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور ان کا اس وقت دیکھنے والی آنکھ کا ایک ہی فوکس ہے کہ پاکستان کو سٹیبل کیا جائے، پاکستان کے اندر روزگار لایا جائے، پاکستان کی عوام کو خوشحالی دی جائے۔ رہی سیاست دانوں کی بات، تو یہ تو ایک مافیا ہے، یہ مافیا تو آپ کو ظاہر ہے ابھی نظر آئے گا کیسے کیسے یہ کرتوت کرتے ہیں، اور کیسی کیسی یہ رخ بدلتے ہیں، کیسی کیسی یہ الٹی کلا بازیاں لگائیں گے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ہیں۔ لیکن آج جو وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تانوں سارے پتہ ہے کتوں آئے ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کے اوپر بالخصوص میں اپنی رائے دیتے ہوئے میں بڑا مطمئن ہوں، ان کے خاندان کو دیکھتے ہوئے، ان کی تربیت کو دیکھتے ہوئے، ان کی فیملی کو دیکھتے ہوئے،
ان کے سابقہ ادوار کو دیکھتے ہوئے کہ وہ جیسے اسپوک پرسن تھے سابقہ سی ایم کے بلوچستان کی طرف سے بھی، اور سینٹ میں بھی وہ دیکھ رہے تھے، جو ہے بین الاقوامی جو کمیٹی کے وہ سربراہ تھے، اوورسیز کمیٹی کے وہ تھے، باقی چیزیں بھی ساری چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کپتان کہاں جا کے سٹینڈ کرتے ہیں. اور 14 اگست کے اوپر شرارتیوں نے ایک پلان بنایا ہے، یہ میں اپنی خبر میں ایکسپوز کر رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. 14 اگست کے اوپر ملک دشمن بھی نظریں جمی ہوئی ہیں کہ 14 اگست کو خدا نخواستہ کو بڑا سانحہ نہ ہو جائے. جہاں تک رہی بات پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی کے خلاف شاید 14 اگست کے اندر ایک نیا جال بنا جا رہا ہے. پرچم جلائے جائیں گے، اور پرچموں کے پیچھے کون ہوگا، پرچم جلانے والے کون ہوں گے، کیا پھر سے مقدمات ہوں گے، پھر سے پکڑ دکڑ ہوگی، پھر سے آرمی کی عدالتوں میں جو کیسز چلائے جائیں گے، یا پھر سے خوف و ہراس پھیلایا جائے گا. لہٰذا جتنے بھی سننے والے میرے قائرین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ محدود حد تک دیکھیں جی 14 اگست ہے، ہمارا حق ہے اس کو منانا، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. لیکن یہ ہلٹ بازی یا آگے پیچھے ان چیزوں سے دور رہا جائے. باقی تجزیے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. فی الحال تو اتنا ہی تھا جو آج میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے اس ویڈیو کی ریکارڈنگ کے بعد اب کون سی کیسی صورتحال ہو جائے، جس سپیڈ سے یہاں سے معاملات چل رہے ہیں، تو اس سے قبل اس وقت ہوگا. تو میں نے جو آج آپ کے ساتھ انفارمیشن مزید جو شیئر کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ کپتان کے بارے میں ایک بہت اہم بندے نے اب ایک دبنگ انٹری ڈالی ہے، اور وہ کپتان کو الیکشن سے پہلے اچھا الیکشن پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جی، یہ جو ابھی نگران سیٹ اپ آ رہا ہے نا، کوئی ایڈی چھیتی کو نہیں جانا جی. نگران سیٹ اپ جو ہے یہ اچھا خاصا ٹائم نکالے گا. اور پنجاب کے حوالے سے میں ایک پشین گوئی کرتا ہوں، پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ محسن نقوی رہیں گے، جس طرح کی ان کی پروگرس ہے اور جس طرح وہ کام کر رہے ہیں. تو کپتان کو اب دوبارہ سے کیسے ان کرنا ہے، بڑے میاں نے اب کون سی پلاننگ کھیلنی ہے، چھوٹے میاں کے ساتھ کیا ہوگا، مریم نواز دوبارہ خاموش کیوں ہو گئی ہیں. بشرا بی بی نے تو اپنی اس ڈائری کے معاملے میں اس نے کہا ہے کہ جی سراسر جھوٹ ہے. وہ بھائی یہ ڈائری ہے، یہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایٹمی اثاثہ جات کے کوڈ ورڈ نہیں لکھے ہوئے تھے جس کو اتنا ہائٹ کریٹ کر لی جائے. اور چیز ڈھونڈنے والی آنکھ کو چاہیے کہ وہ اور چیز ڈھونڈے. اس طرح کوئی میرا خیال ہے کہ ڈھونڈنے والی آنکھ کی اپنی ہی انسلٹ ہے، یہ جس بندے کا بھی کام ہے، کوئی اتنا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں. رہی بات آگے چل کے کون سا سیاسی موڑ آئے گا، کون سا سیاسی طوفان آئے گا، کہاں پہ کس کی تلاشی ہوگی، کون بنے گا بادشاہ اور کون آگے جا کے گرے گا اور کون نااہل ہوگا، الیکشن کمیشن کیا تیاریاں کر رہا ہے، اور آنے والے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ اپنے ہی بیانات میں موجودہ چیف جسٹس کے بینچز اور سپریم کورٹ کے بینچز کے اوپر تنقید کر چکے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. کیا جب وہ آئیں گے اور وہ آ کر بیٹھیں گے، میں ایک عام بندے کی بات کر رہا ہوں، میں ایک غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں جو کہ کسی کرمنل کیس میں ہے یا وہ کسی سیول میٹر میں ہے، کیا اس کا وکیل جا کے یہ دلائل دے گا کہ جناب چیف جسٹس صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ جو پچھلے فیصلے ہوئے ہیں جو بھی ڈیٹے شیٹیں گزرتی ہیں ان کیسوں کے حوالے سے تو وہ غلط قرار دے دیے جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ چیف جسٹس اپنی مرضی کے، جہاں پہ ہر چیز اپنی مرضی کی، سگنل اپنی مرضی کے، شہرائیں اپنی مرضی کی، یہ مرضی ختم کرنی پڑے گی اس سے پہلے کہ وطن عزیز خدا نہ خواستہ کہیں ختم ہو جائے. میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میں آپ کو تمام تر حقیقت سے آگاہ کرتا رہوں گا. میرے پاس سنسنی خیز چیزیں کوئی نہیں ہوتی، میں نے وہ بات کرنی ہوتی جو ریالٹی میں مجھے نظر ہوتی ہے، جو میری اپنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا میرے اپنے سورسز کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں. اور آخر میں پھر میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، اور اس کے علاوہ تاکہ آپ کو یہ میری جتنی بھی اپڈیٹس آتی رہیں، اور اس کے علاوہ میرے فیس بک کو بھی آپ دیکھتے رہیں. آج عمران لطیف کو اجازت دیجیے گا، آپ نیکسٹ ایک بڑی خبر کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.